ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے میتھیو چیپٹر 18، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب. اس کا پیرلر چیپٹر مرکس میں بھی ہے، مارک چیپٹر 9، اور اس کی ورس 33 سے آنورڈ ہم دیکھیں گے، اور چند ورسز اس میں لوک چیپٹر 9 ورس 43 سے. تو لکھا ہے، پھر کفرنہوم میں جب وہ گھر میں تھا، تو میتھیو لکھتا ہے 18:1، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ مارک اس کو اس طرح پک کرتا ہے 9:34، اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے؟ وہ چپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے. لوک لکھتا ہے 9:47 میں، لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ان 12 کو بلایا اور پھر بیٹھ کر ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم ہو. میتھیو ورس 2. اور ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا. کیونکہ لوک لکھتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے. بڑا کون ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم دیکھا تھا کہ جب خداوند اپنی موت کے بارے میں اور یروشلم جانے کے بارے میں پھر دوسری دفعہ ان سے بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ گلیل کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو راستے میں ایک جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو اسی وقت شاگردوں کو وہ آنے والے وقت کے بارے میں اور اپنی خاص طور سے اپنی سفرنگ کے بارے میں بتا رہے تھے. تو لوک 9:46 میں لکھا ہے، پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہو از گریٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کفرنہوم کی طرف جاری تھے، یہاں پہ اب بحث تھی ہو از گریٹ. اور اسپیشلی میتھیو پک کرتا تو کہتا ہو از گریٹر ان دی کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی میں کون بڑا ہے. اب یہ بحث چل رہی تھی اور اس طرح بحث چل رہی تھی، آپ اندازہ کریں کہ جب وہ ایک گروپ کی شکل میں 13 پیپل، 12 شاگرد اور 13واں کون؟ خداوند خود. تو آپ تھوڑا سا اس سین کو اپنے اندر کریٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے کیا ہوا. اب وہ جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں خسر پسر ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بات ہو رہی ہے. تو وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ یسوع کو پتہ نہ چلے، خداوند کو پتہ نہ چلے، لیکن نہیں جانتے کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ میری پیچھے بھی اکھاں ہیں، 4 اکھاں ہیں، لیکن خداوند کی آنکھیں چاروں طرف ہیں، بلکہ آپ کے اندر بھی CCTV اس نے لگا رکھا ہے، اندر ہمارے بھی اس نے. اگر آپ ریولیشن چیپٹر 4 پڑھیں تو وہاں پہ ایک بڑی عجیب سی آپ بات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پھر میں نے اس تخت کے اوپر کسی کو دیکھا جس کے چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں.
इट्स मीन चारों तरफ आंखें का मतलब है ही कैन सी ऑल ओवर। इवन दाऊद कहता है कि मैं पाताल में भी उतर जाऊं तो तू वहां भी देख सकता है, घुप अंधेरे में भी चला जाऊं, डीप डार्कनेस में, वो वहां भी वो जगह तेरे लिए दिन की मानद है, रोशन है। इसलिए कहता है खुदावंद मैं कहां जाऊं, कहां छुपूं, देयर इज नो प्लेस टू हाइड। समुद्रों पार जा उतना सुबह दे पंखा में बोला, चाहे मैं समुद्र की तह में उतर जाऊं, चाहे समुद्र की पार चला जाऊं, चाहे अंधेरे में चला, मैं कहीं भी छुप नहीं सकता। तो यीशु जानते थे कि पीछे क्या बातें हो रही हैं, और जब वो घर में आए तो वो इस तरह सवाल करते हैं जैसे हम कुछ होया ही नहीं। यीशु वो इन द किंगडम हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन है? आगे यीशु फिर सवाल करते हैं, उल्टा खुदावंद उसको उनको सवाल करते हैं कि तुम राह में क्या बहस करते थे? व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट वाज आर्ग्यूमेंट एक्चुअली? आर्ग्यू जब आप बात करते हैं, बहस करते हैं, इट्स मीन कोई अग्री है, कोई डिसएग्रीमेंट चल रही है, इससे इसी को कहते हैं ना बहस जब होती है, आर्ग्यू होते है, इट्स मीन समथिंग वाज डिस्प्यूटेड मैटर की बात की जा रही है कि कुछ एक दूसरे में कुछ बहस चल रही है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मैं मुझे पता है ज्यादा, नहीं उसका। और मैं सोचता हूं कि, और ये बातें आप देखेंगे इट्स नॉट हैपन वंस, मेनी टाइम दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, हु इज गोइंग टू बी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यीशु का। और अगर देखा जाए ये सवाल पूछने की उनकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन खुदावन, आई लव माई लॉर्ड, ही इज अ मास्टर, ही इज रियली अ लविंग एंड केयरिंग मास्टर। यीशु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके, ही नोस, उनके दिलों को जानते थे। और मरकस उसको लिखता है बड़े अच्छी तरह से, वर्स 35 में 9:30, उन 12 को बुलाया और फिर बैठकर उनसे कहा। इससे आपको पता है क्या नजर आता है? गुस्सा नहीं किया उन्होंने, he was not angry, he was not frustrated, it's like a loving father, caring father। इस यहां से हमें नजर आता है he is humble and lowly of the heart, फ्रोतन और हलीम। ने कहा इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ मेरे पास बैठ। जिस तरह बच्चों में आपस को झगड़ा हो रहा है तो वो कह रहे इधर आओ मेरे पास। देन ही सेट डाउन। ये एक तरीका था कि जब भी रबी कोई टीच करते थे, दे सेट डाउन, हमेशा बैठकर टीच करते थे। ही इज गोइंग टू टेल देम समथिंग स्पेशल, बच्चों बैठ जाओ। फिर बैठकर उनके दिलों का, उनसे कहा अगर कोई अव्वल होना चाहे तो तुम में सब में पिछला और सबका खादम बने। मैं सोच रहा था जब खुदावन ने पूछा ही उनको कि तुम क्या बहस कर रहे थे, तो कोई नहीं बोला, लिखा है सब चुप रहे, दे होल्ड देयर पीस। क्यों नहीं बोले वो? दे वर एम्बैरेस, शर्मिंदा थे। उनको पता था कि ओह फौरन याद आ गया होना, ही नोज एवरीथिंग। तो क्या हम बात करें, क्या झूठ बोलें या मकर करें, फड़े जावांगे से। फिर बैठकर उनको कहा, और मैथ्यू लिखता है वर्स 2 में 18:2, और एक बच्चे को पास बुलाकर उससे उनके बीच में खड़ा किया। और मरकस लिखता है 36 में, और फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा। पहले तो उसने एक बच्चे को बुलाया, बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लिया। सो हम्बल, सो लविंग। जी आप गॉस्पेल में जाएं, बार बार आपको आएगा कि जहां बच्चे हैं और जीसस है तो ही ऑलवेज केयर अबाउट एंड ही लव चिल्ड्रन, ही लव्स चिल्ड्रन। फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद न बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा।
کیا مثال دی خداوند نے؟ چھوٹے بچے کی. وائی اے چائلڈ. اگر آپ بچے کو اسٹڈی کریں دیکھیں تو آپ سب جانتے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ڈیٹیل ان دس کہ بچہ کیا ہے. معصوم. آپ دیکھیں بچوں کو بہت سی پرابلم نہیں جو بڑوں کو پرابلم ہوتی ہے. ایون ہمیں چرچ آنا ہو, باہر نکلنا ہو تو وی ول اسٹرگلنگ کہ ہم کیا پہن کے جائیں. بچوں کو فکر نہیں ہوتی جڑے مرضی کپڑے پوا دیں, بلکہ موسٹ آف ٹائم دے کرائی وین دے یو ٹرائی ٹو چینج دیئر کلوتھ. وہ کپڑے بدلنے نہیں چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ میچنگ تھنگس. اور بچہ ٹرسٹ کرتا ہے, اور بچے کے اندر وہ ہیٹ نہیں ہے جو ہم بڑے ہو کر اپنا لیتے ہیں. جتنے لوگ, میں اسٹڈی کر رہا تھا, جتنے لوگ آپ ہسٹری میں دیکھیں مشنری اور آج بھی دے آر گریٹ مین آف گاڈ, ان کی لائف پڑھیں, ان کی ہسٹری پڑھیں تو موسٹ آف پیپل دوز گیو دے لائف ان ارلی ڈیز. جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو ارلی ڈیز میں, ینگ ایج میں دی, 16, 14, 17, they never turned back to Christ. بلی گرام لے لیں آپ کو, he was 16, 17 years old. اب بائبل میں ایون دیکھیں بہت سے کریکٹر آپ کو ملیں گے. سیموئل, he was just child, اس کا دودھ چھڑایا گیا اور اس کو ہیکل میں چھوڑ دیا گیا. جرمایا, خداوند نے کہا میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کیا ہے. ٹیمیتھیس, he was just child. He went alongside with the Paul. Stiffness. بہت سے لوگوں کی میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے اس کے اندر دنیا زیادہ آتی جاتی ہے, دنیا کی اٹریکشن بڑھتی جاتی ہے, اور پھر اس کا دل خداوند کی طرف سے آہستہ آہستہ سلو ہو جاتا ہے اور دنیا میں زیادہ, اس کو دنیا چھوڑ کر یسوع کو اپنانا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس لیے جتنا بھی جلدی, میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی لائف ریئل خداوند کو دی 1997, اور I cried a lot. میں نے کہا خداوند I wasted many years without you. I was Christian, but I was just pretending. There are many Christians like this. اور you never know کہ جب آپ یسوع کو زندگی دیتے ہو تو تب آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ what you were losing, کیا آپ نے کھویا, کیا آپ نے مس کیا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر, نیکسٹ سیزن I will give my life to God. No next time will come, and maybe he will come and you will be left behind. So never waste a moment. Yes, many people. میں ڈاکٹر فیمی کو جانتا, he is a great man of God. He was 12 years old when he gave his life to Christ. Pastor Chuck Smith, he was 17, 18 years old. And they lived a wonderful, solid man of God. And they left. Even ابھی ہم بات کر رہے تھے پاسٹر ہزکیل کی. He was a young man. He was very young. He gave his life to Christ. And they all left legacy. They really lived a wonderful. ہم ایک ہر سال کرتے ہیں شام مزامیر, تو اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں, امام الدین شہباز کے بارے میں, he came from Muslim background and he was 17 years old and he was fire for the Lord. He was really hungry to get baptized and he left a legacy for us. بہت سی اس طرح کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اینی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں, دو چیزیں خداوند نے یہاں پہ کی ہیں. اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. پہلے تو یہ سوچ لو, یہ تو بات کی بات ہے, who is going to be greater or lower. پہلے داخل کیسے ہونا ہے. مجھے یہاں پہ بات یاد آتی ہے, جان چیپٹر 3, نیکودیمس کے ساتھ خداوند کی کیا کنورسیشن تھی.
ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ دیکھیں تو اٹس لائک سیم تھنگ، بالکل اسی طرح کی بات خداوند اس نے کہی. نیکودیمس کو خداوند نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، مسٹ بی بورن اگین. اگر اسی کو میں اس طرح پڑھوں، اگر تم توبہ نہ کرو بچوں کی مانند نہ بنو، بیکم لائک اے چائلڈ. یو ہیو ٹو بیکم لائک اے چائلڈ، نیو بورن بیبی کی طرح. اس کو بھی یہی کہا گیا، ایک طرح سے اس کو بھی کہا گیا یو ہیو ٹو بیکم لائک چائلڈ. لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنی ہے، ریپینٹنس، توبہ بہت ضروری ہے. توبہ کر کے بچے کی مانند بننا. بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں خداوند ان کو چپ کرانے کے لیے کہہ سکتے تھے بڑا تو میں ہوں کنگڈم، اینڈ ہی از گریٹر. کہتے کہ آئی ایم گریٹر، یو نو ڈونٹ نو. تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں تمہارے درمیان ہوا، میں بڑا ہوں. اور یہی بات انہوں نے نیکودیمس کو کہی، اور نیکودیمس کو بھی ایک دم بڑی عجیب بات لگی. اس نے کہا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا جسم، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. یعنی کہ born by the spirit of God، خدا کے روح سے پیدا ہونا. اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی. اب یہاں پہ خداوند نے ان کو سمجھایا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے پھر انہوں نے اسی طرح کی ان کی ذہن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ذہن میں تھا، کیونکہ کئی دفعہ کچھ لگ رہا تھا کہ شاید پترس جو ہے لیڈر ہوگا. لیکن کچھ دیر پہلے پترس کو خداوند نے ڈانٹا، اس کو جھڑکا، تو شاید وہ سمجھ ہو گیا اب چانس ہے ابھی. اور یوحنا اور یعقوب تو یہی سوچتے ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے اپنی ماں کو بھی بیچ میں لا کھڑا کیا. ایون آخری فسح کے وقت لاسٹ سپر، یعنی کہ فار ahead they were talking about the same thing. لاسٹ سپر کے ٹائم اس فسح کے اوپر when they were sitting on that table and Jesus is talking about his suffering and they were thinking who is going to be greater. So sad thing. Even جب لکھا ہے 24 میں 22-24 اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون بڑا سمجھا جاتا ہے. خداوند نے پھر بھی نہیں ان کو ڈانٹا. اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکم چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کھلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. یہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہیں، اسی رات وہ پکڑوایا جانے کو ہے اور اس پر عدالت ہونے والی ہے اینڈ کروسیفائڈ ہونا ہے. دے آر ٹاکنگ دا سیم تھنگ. مینز ہارٹ. کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. مگر تم وہ ہو جو میری آزمائش میں میرے ساتھ ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو. پھر خداوند نے ان کو بتایا کہ that is going to happen. You are going to have each one a one throne. اسرائیل کے 12 قبیلوں کا. ایون یا وہاں پر خداوند نے سکھایا ان کو کہ کس طرح چھوٹا ہونا ہے. کیا مثال دی خداوند نے؟ پہلے انہیں بچے کی مثال دی، لیکن یہاں پر خداوند آخری بار ان کو ایک ایسی ایگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ایک دوسرے کے لیے خدمت کرنا ہے. ہو از گریٹر. اسی وقت خداوند یسوع مسیح
ٹیبل سے اٹھے اور انہوں نے کیا کیا؟ جان چیپٹر 13. عید فصح سے پہلے یسوع نے جب جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت ویسی ہی رکھتا رہا. اتنی چیزوں کے بعد انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا یو آر ڈم پیپل، میں نے کیسا گروپ چوز کر لیا، انہوں نے سمجھ نہیں آتی. Oh, praise God. He is a wonderful, wonderful God. آخر تک وہی محبت رکھتا رہا. اور لکھا، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. بچے کی ایگزامپل شاید وہ بھول چکے ہوں گے اور کوئی باتیں بھول چکے ہوں گے، لیکن یسوع نے پھر پریکٹیکلی خود جھک کے پاؤں ایک خادم کی طرح، ایک غلام کی طرح، سب سے آپ گھٹیا کام کہہ سکتے ہیں یا آپ کے سب سے ایسا کام جو نوکروں کو دیا جاتا تھا، انہوں نے خود سنبھال لیا. انہیں دکھایا کہ ہاؤ یو کین، اف یو وانٹ ٹو بی گریٹر، بڑا بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، ٹاپ پہ جانا چاہتے ہو، دیٹ از دا وے. پھر ورس 12 میں لکھا ہے، پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں، آئی ایم. پس جب مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو. اٹس ناٹ اونلی ٹو نو، عمل کرنا ضروری ہے. واپس آ جائیں مرکز 9:37. جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اب یہ بات جو ہے نا، اب وہ تو بات بتائی کہ کیسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، بچے کی مانند بننا ہے. اور اگر تم بچے بن گئے ہو، اٹس مین، پتہ ہے جب ہم خداوند کی بادشاہی میں یا آپ آج بھی داخل ہوتے ہیں تو وی بیکم اے چائلڈ آف گاڈ. ناؤ یو بیکیم اے کرسچن. ٹھیک ہے، اب خداوند فزیکل سے اسپرچل میں ان کو لے کے آ رہے ہیں. اب خداوند اصل میں ان کو بتا رہے ہیں کہ نو یو بیکیم اے کرسچن. اب جو کوئی میرے نام سے ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے. میتھیو 10:14 میں لکھا ہے، 40 میں لکھا ہے، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. ناؤ از ٹاکنگ اباؤٹ اے بورن اگین کرسچن، اے بورن اگین بلیور کی بات کری. ناؤ خداوند اس کو اسپرچل ریم میں لے کے جانے. اینی کرسچن، اینی بورن اگین بلیور، دا فالوور آف کرائسٹ، یو ریسیوڈ، یو ول ناٹ لوز یور ریوارڈ. لوک 10:16، جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا. کسی کرسچن کی ویلیو دیکھو کیا بنتی ہے. خداوند نے کہا تم تو یہی بات کرتے ہو، ہو از گریٹر، ہو از لوور. وین یو بیکم مائی فالوور، واٹ ہیپن دین؟ ایون جان لکھتا ہے، جان اسی 13:20، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے
وہ مجھے قبول کرتا ہے, جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. اٹس لنک ٹو فادر, ایون فادر, سن اینڈ ڈسائپل. جان 14:20, اس روز تم جانو گے میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. What a great thing. اتنی بڑی بات. اب جب خداوند کہہ رہے ہیں کہ جو تم کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے, تو اٹس مین اگر تم کو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو ہی ریجیکٹ جیزس. میں اینڈ کروں گا میتھیو ورس 18:10. خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. ایک اور بڑی بات, when you become Christian there is a one guardian angel. You have an angel. وہ کس طرح, اس پہ کسی وقت خداوند نے مجھے موقع دیا ہے تو I want to talk about angels کے بارے میں. لیکن ایک ورس لکھی ہے عبرانیوں ہیبرو 1:14, کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں. وہ جو نجات پاتے ہیں, یہ عظیم نجات, اسے کہتے ہیں عظیم نجات, گریٹر سالویشن. جو نجات پاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی. تو کیوں آپ کو اس طرح اسٹمبلنگ بلاک نہیں بننا اور کسی مسیحی کو دکھ نہیں دینا, کسی کرسچن کے لیے اسٹمبلنگ بلاک, بیکاز دا ریلیشن ود دا اینجلز. ٹھیک ہے, اینجل کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے, اور ریلیشن ود کرائسٹ. او ہاللویا. اور یہاں پر خداوند آگے کہتے ہیں ورس 12, تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا 99 کو چھوڑ کر وہ پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ وہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کو کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا. اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو. انڈیویجول کیئر, لیکن از ناٹ اونلی کیئرنگ اباؤٹ دا کراؤڈ. انڈیویجول ہمارے ساتھ اس کا یہ 99 بھیڑ کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کی بھیڑوں میں شامل ہو تو ہی نوز یو, یو آر گوئنگ تھرو اینی پرابلم, یو آر گوئنگ اسٹرے, ہی ول کم ٹو یو اینڈ سیو یو. کیونکہ ہی از انڈیویجول کی کیئر کرتا ہے, چاہے وہ ہنڈریڈز تھاؤزنڈز اور ملینز ہوں. یو آر یونیک individual. He come for you if you go through any pain and problem or stuck where he will come to rescue you. He will come to rescue you if you are his sheep. So کھڑے ہو جائیں, ہم خداوند کے آگے دعا کریں گے کہ جو تیرے پاس آتا ہے, جو تیری بادشاہی میں انٹر ہونا چاہتا ہے, تو باہیں پھیلا کر ان کو گلے لگاتا ہے. خداوند thank you Jesus, thank you. Thank you, thank you, thank you. We worship you, we adore you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Please.